بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ ہم نے ایک سلسلہ بنایا ہے عقل مندی، عقل مندوں کی علامات اور حاضر دماغی، اور اسی طرح ہم نے اس میں انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام کے کچھ واقعات کا ذکر کیا، ان کی کچھ قصے بیان کیے۔ تو اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکیاء میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد پچھلی امتوں جو ہم سے پہلی امتیں ہیں ان کے دانشمندی، عقل، حاضر دماغی اور ہوشیاری کی ان کی باتیں نقل کی گئی ہیں۔ اور پچھلی امتوں میں جو سب سے زیادہ نامی گرامی نام ہے اور شخصیت ہے، جن کے نام پہ قرآن پاک میں سورت بھی ہیں، اور ان بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا وہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا یا جو ہے وہ نبی تھا، جن کو ہم لقمان حکیم کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک شخص جس کا نام مکحول ہے وہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم جو تھے وہ نوبی قوم کے ایک سیاہ فام غلام تھے، حبشی، کالے رنگ کے ایک غلام تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو حکمت و دانش سے نوازا تھا، یعنی عقل و دانائی اس پہ تمام ہو چکی تھی، انتہائی عقل مند شخص۔ اور ان کے جو نصیحتیں ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، دانائی کی باتیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیتوں کی شکل میں بھی اتار دیے ہیں، جو سورۃ لقمان حکیم کے اس میں ہے۔ لقمان حکیم بنی اسرائیل میں ایک شخص کے غلام تھے، یعنی یہ غلام تھے اور سیاہ فام غلام تھے۔ اس شخص نے لقمان حکیم کو 37.5 مسقال جو ایک قسم کا وزن ہے، اس میں وزن کے عوض میں سونے کے بدلے میں خریدا۔ لقمان حکیم اپنی آقا کی خدمت کرتے ہیں، ان کا جو بھی کام ہوتا وہ کرتے ہیں، لکڑیاں چننا، لکڑیاں توڑنا، جنگل سے لکڑیاں لانا، اور ان کے جو بھی کام کاج تھے وہ اپنے مالک کا جو ہے بخوبی اپنے کام اور خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ لیکن اس کے مالک میں ایک خرابی یہ تھی، ایک عیب یہ تھا کہ یہ جوا کھیلتے تھے، شطرنج کھیلتے تھے اور اس پر بازی لگایا کرتے تھے۔ اور اس کے مالک کے گھر کے دروازے کے قریب ایک نہر بھی جاری تھی، اور اس کی عادت تھی کہ وہ شطرنج کھیلیں، جوا کھیلیں، اس پر بازی لگائیں، یہ اس کا مشغلہ تھا۔ ایک دن اس کے مالک نے اپنے مخالف کے ساتھ اس شرط پر جوا کھیلا کہ جو ہار جائے گا اس کو اس نہر کا سارا پانی پینا پڑے گا۔ یہ لقمان حکیم صاحب کے مالک اور آقا نے یہ شرط لگائی کہ بھائی جو ہار جائے گا تو اس کو یہ پانی پینا پڑے گا جو یہ نہر کا سارا پانی ہے، یا اس کا فدیہ ادا کرے گا، یعنی اگر نہر کا پانی نہیں پی سکتا تو اس کے بدلے میں جو اس کو بدلہ پیسوں کے عوض یا کچھ مالی عوض جو دینا پڑے گا وہ ادا کرے گا۔ مکحول جس شخص کا یہ نام ہے کہ جو یہ واقعہ نقل کر رہا ہے، یہ قصہ نقل کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لقمان حکیم کا جو مالک تھا آقا، وہ ہار گیا، وہ جوا ہار گیا۔ اب جتنے والے نے مطالبہ کیا کہ بھائی یا تو یہ سارا پانی پی لے جو نہر سے جاری ہے، یا اگر تو پانی نہیں پی سکتا تو اس کا فدیہ دے دے، فدیہ ادا کر دے۔ لقمان حکیم صاحب کے مالک نے پوچھا کہ اگر میں پانی نہ پی سکوں اور اس پہ جو ہے میں پورا نہ اتر سکوں تو فدیہ کیا ہوگا، اس کا بدلہ اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ تو اس جیتنے والے شخص نے، جو لقمان حکیم صاحب کے آقا سے جیت گئے، انہوں نے کہا کہ میں تیری دونوں آنکھیں پھوڑ دوں گا، دونوں آنکھیں نکال دوں گا، یا تو یہ کر لوں گا، تجھ پہ اپنا سارا غصہ نکال دوں گا،
یا جو ہے تیری ملکیت میں جو کچھ بھی ہے اس کو میں اپنے قبضے میں لے لوں گا، یہ سب فدیہ ہوگا۔ پھر اب یہ بہت پریشان ہو گئے، تو لقمان حکیم صاحب کے آقا نے، اس کے مالک نے کہا کہ مجھے آج کے دن مہلت دے دو، مجھے ایک دن سوچنے کا موقع دے دو کہ میں کیا کروں، پانی پیوں، اپنی آنکھیں پڑواؤں، یا جو ہے اپنی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ آپ کو دے دوں۔ انہوں نے کہا مجھے ایک دن کی مہلت دے دو۔ جو جیتنے والا شخص تھا اس نے منظور کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تجھے ایک دن کی مہلت ہے۔ اب لقمان حکیم صاحب کا جو آقا ہے، مالک ہے، جوا ہارنے کے بعد انتہائی غمگین، انتہائی افسردہ اور ازردہ تھے، اور لقمان حکیم صاحب جنگل گئے ہوئے تھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ یہ وہاں سے واپس آئے تو اپنی پشت پر لکڑیوں کا ایک گھٹا اٹھایا ہوا ہے اور پہنچے اور اپنے آقا کو سلام کیا۔ پھر گھٹا لکڑیوں کا جو ہے ایک سائیڈ میں رکھا، ایک طرف رکھا، اور لقمان حکیم صاحب کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ لقمان حکیم صاحب کے آقا کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ لقمان حکیم کو دیکھتا تو ان سے دل لگی کیا کرتے اور ان سے حکمت اور دنائی کی باتیں پوچھتے، اور ان کو بہت پسند آتی یہ باتیں، یعنی ان کے مالک کو۔ غلام تو تھا ہی، لیکن ان کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ میرے غلام میں حکمت اور دنائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تو جب بھی ان کے پاس میں آ جاتے تو ان سے حکمت اور دنائی کی باتیں معلوم کیا کرتے۔ انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا لقمان حکیم صاحب نے کہ آج میرے آقا میں تم کو بہت ہی ازردہ اور غمگین اور افسردہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا جتنے غمگین ہیں؟ لقمان حکیم صاحب کے آقا نے ان سے اعراض کیا اور کہا جانے دو، کچھ بھی نہیں۔ پھر لقمان حکیم صاحب نے ان سے پھر عرض کیا، تو انہوں نے تیسری مرتبہ بھی اعراض کیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، بہرحال تیسری مرتبہ ان کے آقا خاموش ہی رہے۔ چوتھی مرتبہ لقمان حکیم صاحب نے فرمایا مجھے بتائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی مشکل کو حل کر دوں، اگر کوئی ایسی مشکل ہے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہوا ہے، ممکن ہے میں آپ کی رہنمائی کر سکوں، مدد کر سکوں۔ اب ان کے آقا نے ان کو پورا قصہ سنا دیا کہ میں نے تو جوئے میں، شطرنج کے جوئے میں یہ شرط لگائی تھی اور جوا میں ہار گیا، اور اب قصہ یہ ہے کہ مجھے اس کی شرط پہ پورا اترنا پڑے گا جو میں نے شرط لگائی تھی۔ لقمان حکیم صاحب نے فرمایا کہ غم نہ کیجئے، میرے پاس اس کا حل موجود ہے، اور یہ انشاءاللہ باذن اللہ آرام سے حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس کے آقا نے کہا کہ وہ کیا حل ہے؟ تو لقمان حکیم صاحب نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس آ کر نہر کے پانی پینے کا سوال کرے تو تم اس سے یہ پوچھنا کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا لمبائی کا۔ اب شرط تو آپ نے لگا رکھی تھی کہ بھائی جو ہار جائے گا تو وہ نہر کا پانی پی گا۔ جب تمہارے پاس وہ آئے اور تم سے یہ کہے کہ بھائی ابھی پانی پیو نہر کا، تو آپ ان سے پوچھو کہ نہر کے کنارے کے دونوں درمیان کنارے کا پانی پیوں، یعنی اس سائڈ سے لے کر اس سائڈ تک، یا جو ہے جو لمبائی میں ہے اسی طرح۔ اب لمبائی میں تو بہت زیادہ ہے، کون سا پانی پیوں؟ تو وہ یقیناً تم سے یہ کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا جو پانی ہے یہ پی لو، کیونکہ لمبائی میں تو وہ بھی نہیں جا سکتے، نہ پیچھے نہ آگے، اور جہاں پہ وہ کھڑے ہیں وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی اس دونوں کناروں کے درمیان میں جتنا پانی یہ پی لو، وہ تم سے یہی کہے گا۔ تو جب وہ تم سے یہ کہے کہ دونوں کناروں کا پانی پی لو تو تم اس سے کہنا ٹھیک ہے میں پانی پی لوں گا، میں اس پر آمادہ ہوں، تو لمبائی سے پانی کے بہاؤ کو روک لے، یعنی جہاں پہ پانی جا رہا ہے وہاں پہ کوئی چیز باندھ لے تاکہ پانی رک جائے اور میں اس کو آرام سے پی لوں۔ جب تک میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں آپ اس پانی کو آگے روک دیں، اور یہ اس کی طاقت سے باہر ہوگا پانی روکنا، اکیلے شخص۔ اور پھر نہر کے پانی کو، یعنی نہر بھی بڑی نہر ہوگی، وہ کیسے روک سکے گا کہ وہ پانی کو روکے؟ تو آپ اس عہدے سے نکل جائیں گے، یعنی
اب جو وعدہ خلافی ہوگی وہ اس کی طرف سے ہوگی جو جیت چکا ہے، آپ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ آپ نے تو پانی پینے پہ آمادگی ظاہر کی، آپ نے صرف یہ کہا کہ میں پانی پی لیتا ہوں، آپ دونوں طرف کا پانی پی لیتا ہوں، آگے سے پانی آپ روک دیں۔ آقا نے اچھی طرح تصدیق کی اور خوش ہو گیا کہ ہاں بالکل یہ بات تو واقعی جگہ لیتی ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری شرط پوری کرو۔ اس کے آقا نے جواب دیا کہ بھائی بتاؤ کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا لمبائی کا؟ اس نے فوراً کہا کہ بھائی دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پی لو۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، لمبائی کے پانی کو روک لو اور میں دونوں سائڈوں کا پانی پی لیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ آپ کے لیے ناممکن ہے تو پھر میں کیسے پانی پیوں؟ تو اسی طرح جو وعدہ خلافی تھی وہ جیتنے والے پر آ گئی اور لقمان حکیم کا آقا اس پہ غالب آ گیا۔ مکحول کہتے ہیں کہ جو قصہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کے بعد لقمان حکیم کو انہوں نے آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ تو نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا ایک اور وصیت ہے لقمان حکیم کی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب تم کسی شخص سے بھائی چارہ کرنا چاہو، دوستی کرنا چاہو، تو اس کو آزمائش کے طور پر پہلے اس پہ غصہ دلا دو۔ کسی بات پہ آپ غصہ ہو جاؤ، اگر اس نے غصے کی حالت میں بھی انصاف کو قائم رکھا تو اس کو بھائی بنا لو، ورنہ اس سے بچتے رہو، اگر غصے کی حالت میں بھی اس نے آپ کے جو ہے کام کو یا آپ کی دوستی کو برقرار رکھا اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھئی یہ جو غصے ہوئے ہیں کسی غلطی کی بنا پر، کسی غلط فہمی کی بنا پر مجھ پر غصے ہوئے ہوں گے، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں بجائے اس کی کہ میں اس کی دوستی چھوڑ دوں، تو سمجھ لو کہ یہ دوستی کے قابل ہے، بھائی چارے کے قابل ہے۔ اور اگر وہ آپ کے معمولی سے غصے سے آپ پہ بڑک اٹھے، آپ سے لڑ جھگڑے، تو ایسے آدمی سے بچو اور اس سے دور رہو۔ اور پہلے واقعہ سے جو پتہ چلا کہ آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرو جو اس کو حل بھی کر سکتے ہیں، ایسے ویسے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو جو اس کے اہل بھی نہیں ہے اور وہ نہ اس کو حل کر سکتے ہیں، بلکہ الٹا آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، مشکلات ہے، ایسے لوگوں سے جس میں ہمدردی ہو، عقل ہو، دھنائی ہو، یا جن کی اخلاص میں کوئی شک نہ ہو، آپ ان سے اپنا مشورہ اور اپنا مشکل اور اپنا مسئلہ بیان کریں، انشاءاللہ ضرور کوئی حل نکلے گا۔ ایرے غیرے سے اپنے مسائل، اپنی مشکلات کا جو ہے اظہار نہ کریں کہ وہ باقاعدہ آپ پر ہنسیں گے اور آپ پہ خوش ہوں گے اور آپ کے لیے مزید مسائل کا جو ہے سبب بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔